ابتدائی بچپن کی نشوونما کے بارے میں 10 حقائق جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ پارٹ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 6، بچے پہلے سائنسدان ہوتے ہیں۔ کھیل بچوں کو سوچنے اور مسائل حل کرنے کے بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے۔ بچے برتنوں اور پین، کپ اور چمچوں اور دیگر صاف اور محفوظ گھریلو اشیاء سے کھیل کر سیکھ سکتے ہیں۔ گرانے اور چیز کو اندر ڈال کر اور چیزوں کو کنٹین سے نکال کر سیکھتے ہیں۔ بچے چیزوں کو ڈھیر لگا کر اور چیزوں کو گرتے دیکھ کر سیکھتے ہیں اور مختلف چیزوں کی آوازوں کو ایک ساتھ مار کر جانچتے ہیں۔ کھیل بچوں کے کام کی طرح ہے۔ نمبر 7، ابتدائی بچوں کی نشوونما کو بہتر بنانے کی کوشش ایک سرمایہ کاری ہے، لاگت نہیں۔ ابتدائی بچے کی نشوونما کو بہتر بنانے کے لیے خرچ کیے جانے والے ہر ڈالر کی واپسی $8.14 ہو سکتی ہے۔ ابتدائی بچپن میں واپسی لاگت کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ نمبر 8، اپنے بچوں کی حرکات و سکنات، آوازوں اور رونے پر توجہ دیں۔ بچے اپنی ضروریات کے اظہار کے لیے بات چیت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچے بھوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ان کا ہاتھ چوستے ہوئے یا اپنے سر کو چھاتی کی طرف بڑھاتے ہوئے ان اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ایک دیکھ بھال کرنے والے یا پہچاننا سیکھ سکتا ہے کہ بچہ رونا شروع کرنے سے پہلے بھوکا ہے۔ نمبر 9، بچوں کی نشوونما کو عمر کے لیے مناسب سرگرمیوں کے ذریعے فروغ دیا جا سکتا ہے جو گھر پر آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بچے کو کسی چیز کی پیروی کرنے میں مدد کرنے کے لیے آپ اپنے بچے کو رنگین کپ دکھا سکتے ہیں جو کہ پہنچ سے باہر ہے۔ جب آپ کو یقین ہو کہ بچہ کپ دیکھ رہا ہے تو اسے آہستہ آہستہ ایک طرف سے دوسری طرف اور اوپر نیچے بچے کے سامنے لے جائیں، پھر کپ کو قریب لے جائیں، بچے کو کپ تک پہنچنے اور ہینڈل پکڑنے کی ترغیب دیں، اس کی کوششوں کی تعریف کریں۔ نمبر 10، بچے کی آوازوں اور اشاروں کو کاپی کرنا ایک اچھا مواصلاتی کھیل شروع کرتا ہے۔ یہ دیکھ بھال کرنے والے کو بچے کو قریب سے دیکھنے، بچے کی آوازوں اور حرکات کے بارے میں حساس ہونے اور بچے کی رہنمائی کی پیروی کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بچہ بولنے کے قابل ہونے سے پہلے ہی وہ اپنی آوازوں اور حرکات کے ذریعے بات چیت کرنے کے قابل ہونے پر خوش ہوتا ہے۔